میری ویڈیو کا موضوع ہے علم الجفر. علم الجفر کا بنیادی فلسفہ، یعنی کہ علم الجفر کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے. دوستو، دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں سب حروف کے مجموعے سے ہی بنتی ہیں، یعنی جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ حروف کے ہی ذریعے بنتے ہیں اور پھر انسان اپنی بات کا اظہار ان الفاظ کے ذریعے کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی علم و فن کی کتاب ہے، کوئی بھی تحریر ہے، وہ حروف کا مجموعہ ہے، اور حروف جو ہیں اپنے اندر ایک بہت بڑی باطنی طاقت سموئے ہوئے ہیں. ان حروف کی طاقت کو صحیح وقت صحیح طریقے سے استعمال کر کے انسان بڑے بڑے مشکل ترین کام لے سکتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کا حل نکال سکتا ہے. قرآن پاک ہے وہ بھی انہی حروف کا مجموعہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا سارا نظام، کاروبار ہو، تعلقات ہوں، خواہشات ہوں، اظہارات ہوں، خیالات ہوں، سب کی بنیاد انہی حروف سے رکھی ہے. ابجد میں 28 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک. بعض علماء کا قول ہے کہ یہ 28 حروف بھی در حقیقت 28 اسماء الہی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. جس طرح حروف مقطعات ہیں الف لام میم ح میم عین سین قاف یاسین الف لام را قاف ح یا عین صاد، یہ بھی حروف ہے. اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وہی بندے سمجھ سکتے ہیں جنہیں معرفت الہی حاصل ہے، یا اس کا مطلب انبیاء کرام ہی سمجھے ہیں. عام انسانوں کی عقل سے یہ بعید ہیں، دور ہیں کہ وہ ان کے رموز و اسرار کو سمجھیں. تو یہ حروف جو ہیں در حقیقت اسماء الہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہی یہ بولیاں ایجاد ہوئی، یعنی انہی اسماء الہی کی مجموعات سے انسان نے بولنا سیکھا. اسی کی برکت سے انسان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان اسماء الہی کے اندر بہت ساری باطنی چیزیں پوشیدہ ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسماء الہی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، پھر ان کے جو ہے چاند کی جو ہے وہ منازل ہوتی ہیں 28. ہر حرف کسی نہ کسی منزل سے منسوب ہے، اسی منزل کے وقت پہ وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. مختصراً ایک بات بتا رہا ہوں. تو یہ جو حروف ہیں اس کا نجوم سے بھی تعلق ہے، انسان کی ظاہری زندگی سے بھی بہت تعلق ہے. ان حروف کو علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی یہ پوری کائنات 4 عناصر کا مرکب ہے: آتش، آب، باد، خاک. اور حروف ابجد یعنی حروف تہجی بھی 28 ہیں. تو ہر عنصر کے ساتھ 7 حروف جو ہے منسلک ہیں، اس سے مطابقت رکھتے ہیں. جس طرح الف، ہا، تو، میم، فا، شین، ذال، یہ 7 حروف ہیں. ان کا مزاج اور ان کی مطابقت آگ سے، یہ آتشی حروف ہیں. پھر اسی طرح بادی حروف ہیں: با، واو، یا، نون، صاد،
تا، ضاد، یہ بادی حروف ہیں. پھر آبی حروف ہیں جیم، زا، قاف، سین، قاف، تھا، ضا. پھر خاکی حروف ہیں دال، ح، لام، عین، را، خا، خا خین، خے، غین. یعنی 28 حروف جو ہیں وہ 4 عناصر پر مشتمل ہے. کل کائنات کی مطابقت انہی حروف سے ہے. تو علم الجفر جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ حروف ہے، یعنی علم الحروف ہے. حروف کے امتزاج یعنی ان کو آپس میں ملانا، جوڑنا، توڑنا، اس طریقے سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں. ان حروف کے استعمال کے طریقے کو سمجھنا، ان کے قواعد کو سمجھنا اور ان سے اپنے دنیاوی کاموں میں مدد لینا، اسے کہتے ہیں علم الجفر. یہ ایک بنیاد ہے. پھر اس علم کے لیے چند دوسرے علم کا جاننا بھی ضروری ہے. جس طرح علم النجوم ہے، ستاروں کا علم، اس سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ حروف کا جو تعلق جو ہے وہ ستاروں سے بھی ہے. کوئی عمل ان حروف سے کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کا ستارہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے کہ یہ کس ستارے میں یہ کرنا ہے، کس سے اس کی مطابقت ہے، ان حروف کا تعلق کن کن ستاروں سے ہے، کن برجوں سے ہے. میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، ورنہ یہ بھی بہت بڑی تفصیل ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. یعنی علم النجوم. پھر ان حروف سے نقوش بنانا، ان سے موکل نکالنا اپنے مقصد کے موافق. تو اس کے لیے آپ کو علم الاعداد سے واقفیت ضروری ہے اور علم النقوش سے واقفیت ضروری ہے تاکہ آپ ان کی اعداد نکالیں، ان میں سے نقوش نکالیں. پھر علم الاعداد سے آپ کی واقفیت ہوگی تو ان حروف سے آپ موکل بھی نکالیں گے، ان حروف سے آپ جو ہے وہ اس کی پڑھنے کی تعداد بھی نکالیں گے، نقوش بھی بنائیں گے اس کے. یعنی ان علوم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. علم الجفر سیکھنے کے لیے آپ کو علم النجوم سے بھی واقف ہونا ضروری ہے اور علم الاعداد سے بھی اور علم النقوش سے بھی. پھر جا کر آپ جو ہے کچھ جفر کا حصہ سیکھیں. یہ بہت بڑا علم ہے. فی زمانہ چند لوگ بچے ہیں جو علم الجفر کے اسرار و رموز سے کچھ واقف ہیں. ہمارے یہاں بر صغیر میں اس علم کے علماء میں جو جید روحانی عالم جن کو کہا جائے حضرت کاشل برنی تھے. اس علم کے بارے میں ان کی کتب ہیں جو آج تک ہر جفار جو ہے اسی سے جو ہے فائدہ کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے. بنیادی اس علم کے جو اس میں بنیادی جو اس کے قواعد ہیں اور جو اس کے جو اصول ہیں وہ ان کے اندر کتابوں میں آپ کو ملیں گے. جیسے عامل کامل، حصہ اول، حصہ دوم، رموز الجفر، قواعد عملیات. یہ وہ کتابیں ہیں جن کا عامل کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر ان کو سمجھنے کے لیے کوئی استاد ہونا بھی ضروری ہے جو جفر کے بنیادی قواعد اور جو اس کے بنیادی اصول ہیں وہ آپ کو سمجھا سکے. بغیر استاد کے انسان خود سے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا. اور یہ ایسا پاورفل علم ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اگر اس کو صحیح قواعد اور عملیات کے ساتھ، قواعد اور اس کے جو ہے وہ جو اس کی شرائط ہیں اور قانون ہیں اس کے حساب سے کیا جائے تو یہ بہت پاورفل جو ہے طلسمی عمل ہوتے ہیں اس کے. پھر اس میں تقسیر ہوتی ہے، یعنی حروف کو جس طرح ایک دوا بنائی جاتی ہے تو حکیم اس دوا کے اندر دیکھتا ہے کہ بھئی مریض کا مزاج کیسا ہے، مریض ٹھنڈے مزاج کا ہے، بلغمی مزاج کا ہے، صفراوی مزاج کا ہے، تو پھر اس کو جو اس حساب سے دوا دیتا ہے جو دوا سے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسے معجون بنا کے دیتا ہے، مرکب بنا کے دیتا ہے یا کشتہ بنا کے دیتا ہے جس کے اندر کئی چیزیں، کئی دوائیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ان سب کی مریض کے مزاج سے موافقت دیکھ کر وہ دوا بنائی جاتی ہے. اسی طرح علم الجفر ہے. علم الجفر میں اگر طالب اور مطلوب کا کوئی عمل ہے، دو بندوں کو ملانے کا یا دو بندوں کو بگاڑنے کا،
تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے دونوں کے ستارے دیکھے جاتے ہیں، پھر دونوں کے حروف دیکھے جاتے ہیں ناموں کے، ہر زاویے سے دیکھ کر ایک عمل استخراج کیا جاتا ہے، یعنی بنایا جاتا ہے، جو ایک پاورفل عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے اور اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ یہ علم الجفر کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی جو یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک عامل ہے جو موکلین کے ذریعے یا پڑھائی کے طاقت سے اور اپنی محنت سے کوئی کام کرتا ہے، کسی کو تسخیر کرتا ہے، لیکن علم الجفر کے اندر حروف کے امتزاج سے اور ستاروں کے امتزاج سے اور جو ہے علم العداد کے حساب سے نقوش کے ذریعے یا تکثیر کے ذریعے ایسا عمل، طاقتور عمل بنایا جاتا ہے کہ جس میں بنانے میں محنت لگتی ہے لیکن اثر بہت دیر پا ہوتا ہے، اس کا بہت مشکل کاٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح علم الجفر اتنا نازک علم بھی ہے کہ اگر اس کی رجت ہو جائے تو وہ رجت بھی بہت بری ہوتی ہے، اس رجت کا توڑ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ دوسرے علوم کے ذریعے آپ کسی مکان کی دیوار ہلاتے ہیں یا اوپر سے توڑ سکتے ہیں، لیکن علم الجفر اس کو بنیاد سے ہی گرا سکتا ہے، یعنی مکمل طور پہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ کور کر لیتا ہے۔ ایک کسی بھی مطلوب کو، مثال آپ کسی کو تصویر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ مکمل طور پہ ہی وہ شخص آپ کا ہو جاتا ہے، اس کے باطن سے بھی وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ علم الجفر میں دو شعبے ہیں، ایک شعبہ جس کو کہتے ہیں علم الاثار۔ علم الاثار یعنی کسی پہ اثر اندازی کرنا، یعنی کسی پہ عمل کرنا یا کوئی عمل اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرنا، یعنی شعبہ عملیات ہے یہ۔ اس سے شفا حاصل کرنا، اس سے محبت حاصل کرنا، تذکیر حاصل کرنا علم کے ذریعے، یا دو بندوں میں عداوت کرانا یا کسی کو برباد کرنا، علم الاثار یعنی اثر ڈالنا کسی پہ یا خود اثر لینا، یہ اس کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ علم الاخبار یعنی خبریں لینا، اس کا تعلق نجوم سے ہے، اس کا تعلق مستحصلہ سے ہے۔ مستحصلہ جفر کی ایسی شاخ ہے کہ آپ جو سوال کرتے ہیں، آپ کی زبان سے سوال نکلتا ہے، اس کے حروف کی ہیر پھیر مختلف قانون اور طریقوں کے تحت کر کے اسی میں سے جواب کی سطر برآمد، یعنی جواب برآمد کر لیا جاتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اسی میں ہی آپ کا جواب ہے، یعنی آپ نے کوئی سوال کیا ہے تو ہر چیز قدرت کی مرہون منت ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بات آئی ہے، آپ کی زبان سے جو نکلی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ آپ کے نصیب میں لکھا تھا تو آپ نے وہ بات کی، اب اسی بات میں سے جواب اخذ کیا جاتا ہے، اسی سوال کو لکھ کر اس کی سطر کی ہیر پھیر کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک جواب برآمد کیا جاتا ہے جو پکا اور بالکل ٹھیک جواب ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستحصلہ۔ یہ جفر کی ایک بہت علم الاخبار کی جو ہے بہت بڑی جو ہے ایک یہ شاخ ہے، سمجھ میں اصطلاح ہے۔ اس طرح کئی اصطلاحات ہیں، تکثیر ہے، حروف کو ہیر پھیر آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے کر کے ایک تکثیر بناتے ہیں، پھر اس میں کچھ مختلف اس کے اندر بھی اصطلاحات ہیں، تکثیر کے بھی سینکڑوں طریقے ہیں، سینکڑوں طریقے ہیں۔ عام طور پہ تکثیر جفری کی جاتی ہے، یعنی بائیں طرف کا حروف دائیں طرف کرتے ہیں، پھر بائیں کا حروف دائیں طرف کرتے ہیں، یعنی آپ نے ایک سطر لکھی ہے، میرا نام ہے عمران، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے نیچے دوسری سطر اسی میں سے نکالنی ہے، تو پہلے کیا آئے گا، میرے نام کا آخری حرف لکھا جائے گا نون، پھر اس کے بعد پہلا حرف عین، پھر لکھا جائے گا میرے نام کا حرف میم رے، اور اس کے بعد لکھا جائے گا میم۔ اس طریقے سے اس کی سطر کو الٹ پلٹ کرتے رہیں گے، یعنی آخر کا پہلے، پھر پہلا والا، پھر آخر سے پہلے والا پہلے، پھر دوسرا حرف، اس طریقے سے الٹ، اس کو تکثیر جفری کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے دوبارہ وہی نام آ جائے گا عمران، وہ ہوگی سطر زمام، یعنی جو برآمد ہوئی ہے۔ پھر اس تکثیر کے ذریعے کسی کو تذکیر کرنا ہے یا کوئی ایسا عمل کرنا ہے ترقی والا یا دولت کے لیے یا کسی بھی خیر کے کام کے لیے، تو یہ تکثیر ہوتی ہے۔ اور جفر کے اندر بھی بہت سے اور علوم ہیں،
मैं आपको बुनियादी बातें, सीधा सीधा बातें बता रहा हूं। अक्सर आमली में जो इल्मुल जफर से नावाकिफ है, सिर्फ इतना है किसी है कि उसने अमल का जो है वो वजीफा किया है, उसकी कुछ रूहानियत उसके पास आ गई है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इल्मुल जफर के लिए जो है मेहनत के साथ साथ दिमाग भी बहुत जरूरी होता है, और मेहनत से ज्यादा इसमें दिमाग खर्च होता है कि अमल आपको खुद बनाना पड़ता है। किस तरह मिसाल है, आपने किसी को जो है वो उसका इस्म आदम बनाना है और उसका कोई तिलिस्म बनाना है जो उसे तरक्की दे, आप उसके सितारे ढूंढते हो, फिर उस सितारों के बखूर ढूंढते हो आप कि उसको कौन सा बखूर मुआफिक आएगा, फिर उसके बाद आप उसकी जो है तकसीरें बनाते हो। तकसीर में भी आपको देखना पड़ेगा कि तकसीर में कोई गलती ना हो जाए, थोड़ी भी गलती बहुत शदीद रिजत ला सकती है, यानी बजाय तरक्की के तनजुल की तरफ चला जाएगा वो बंदा। तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत दिमाग हाजिर दिमागी के साथ सारा अमल इस्तखराज करना, फिर उसके मौके निकालने, फिर उसके आदात का नक्श बनाना है, फिर उसकी अजीमत बनानी है, अजीमत बनाने के बाद फिर उसकी तादाद देखनी है, कितनी दफा कितने दिन पढ़ना है, फिर पढ़ते वक्त बखूर कितना जलाना है, कौन से सितारे की साथ हो, फिर उस सितारे की पोजीशन देखनी है। बाद ऐसे अमाल होते हैं जिन्हें पूरा पूरा साल इंतजार करना पड़ता है कि ये वक्त आएगा 5-10 मिनट के लिए इस सितारे की तसलीस या तस्दीस या तरबी, किस वक्त ये टाइम आएगा तो उस टाइम ये हम अमल करेंगे। तो ऐसे ऐसे अमाल भी होते हैं उसके अंदर जिनके लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो अमाल बड़े देरपा और मजबूत अमाल होते हैं। तो इसलिए अक्सर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और बोलते बस हम फूक मार के किसी को दे दें उसका काम हो जाए। वो काम तो हो जाता है लेकिन आर्दी होता है। हमने अक्सर देखा है ऐसे तस्कीर के काम जो होते हैं या अदावत के काम होते हैं वो आर्दी होते हैं, कुछ अरसे बाद फिर जो है उसका असर, आमिल अगर कोई गलत काम कर देता है या वो बंदा कोई गलत काम करता है उसका असर चला जाता है, लेकिन इल्मुल जफर का असर पायदार होता है, बशर्त ये कि कानून के मुताबिक किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा एक मकसद ये था कि कुछ आप तक मालूमात पहुंचे कि इल्मुल जफर क्या है और इसका बुनियादी फलसफा क्या है, किस तरह होता है। यानी लोग सुनते तो इल्मुल जफर है भाई है सही, लेकिन ये है क्या, किस चीज का इल्म, किस तरह होता है। तो मेरे आपके नॉलेज में इजाफे के लिए मुख्तसरन जो बात आई आपको ज़हन में मेरे, वो आपको मैंने अर्ज की। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरा बोलना आपका सुनना कबूल फरमाए, हमें सही रहनुमाई अता फरमाए, रूहानी उलूम की तरवीज और दूसरों तक रूहानी उलूम पहुंचाने में हमारी मदद फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।